السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرا کل کا ایپیسوڈ آپ نے ضرور لائک کیا ہوگا۔ ہم نے ذکر کیا تھا غزوہ خیبر کا اور پھر فتح خیبر کا۔ آج میں آپ کو فتح خیبر کے بعد کیا انتظامات ہوئے تھے خیبر کے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیں، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ چنانچہ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر بھیج دیتے۔ وہ کھجوریں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر صلح فرمائی کہ یہودی اپنا سونا چاندی ہتھیار سب مسلمانوں کے سپرد کر دیں اور جانوروں پر جو کچھ لدا ہوا ہے وہ یہودی اپنے پاس ہی رکھیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہ چھپائیں۔ مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود حی بن اخطب کا وہ چرمی تھیلا یہودیوں نے غائب کر دیا جس میں بنو نذیر سے جلا وطنی کے وقت وہ سونا چاندی بھر کر لایا تھا۔ جب یہودیوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ جھوٹ بولے اور کہا کہ وہ ساری رقم لڑائیوں میں خرچ ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ تھیلا کہاں ہے، چنانچہ مسلمانوں نے اس تھیلے کو برآمد کر لیا۔ اس کے بعد چونکہ کنانہ بن ابی الحقیق نے حضرت محمود بن مسلمہ کو چھت سے پتھر گرا کر قتل کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قصاص میں قتل کرا دیا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا دیا۔ قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ بنو نذیر کے رئیس اعظم حی بن اخطب کی بیٹی تھی اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا۔ جب سب قیدی جمع کیے گئے تو حضرت وہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے ایک لونڈی مجھ کو عنایت فرمائیے۔ آپ نے ان کو اختیار دے دیا کہ خود جا کر کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا۔ بعض صحابہ نے اس پر گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صفیہ کو وہیہ کے حوالے کر دیا، وہ قریظہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہے، آپ کے سوا اور کوئی اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے حضرت وہیہ کلبی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حضرت دہیہ سے فرمایا کہ تم اس کے سوا کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے آپ نے ان سے نکاح فرما لیا اور 3 دن تک منزل صحبہ میں ان کو اپنے خیمے میں سرفراز فرمایا اور صحابہ کرام کو دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا مالیدہ کھلایا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا۔ فتح کے بعد چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے، یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا گیا، مگر اس بدباطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباثت بھری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ کھینچ لیا، لیکن ایک صحابہ حضرت بشیر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکم سیر ہو کر کھا لیا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تالو میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنا جرم قبول کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا کہ اگر سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا،
ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں، اسی لیے آپ نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ مگر جب حضرت بشیر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زہر سے وفات ہو گئی تو ان کے قصاص میں زینب قتل کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مہاجرین حبشہ میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشہ سے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے ان کی پیشانی چوم لی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر کے آنے سے۔ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب الہجرتین یعنی کہ 2 ہجرتوں والے کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ یہ لوگ مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے، پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور باوجود یہ کہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہو سکے مگر ان لوگوں کو آپ نے مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا۔ خیبر میں اعلان مسائل۔ جنگ خیبر کے موقع پر مندرجہ ذیل فقہی مسائل کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ فرمائی۔ نمبر 1، پنجہ دار پرندوں کو حرام فرمایا۔ نمبر 2، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ نمبر 3، گدھا اور خچر حرام کر دیا۔ نمبر 4، چاندی سونے کی خرید و فروخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر برابر بیچنا ضروری ہے۔ اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے۔ نمبر 5، اب تک یہ حکم تھا کہ لونڈیوں سے ہاتھ آتے ہی صحبت کرنا جائز تھا، لیکن اب استبراء ضروری قرار دے دیا گیا، یعنی اگر وہ حاملہ ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک، ورنہ 1 مہینہ ان سے صحبت جائز نہیں۔ عورتوں سے متع والی شادی کرنے پر بھی اس غزوے میں حرام قرار دے دیا گیا۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔